اللہ موجود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے، ہر لمحے موجود ہے اور ہر سمت موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ فرماتا ہے جس طرف تم منہ پھیرتے ہو اللہ کے جلوے تمہیں نظر آتے ہیں، وہ موجود ہے اس پوری کائنات میں۔ اور پھر جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا تھا، اس اختیار کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کو کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا کہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ کسی چیز کو دل میں برا کہیں۔ جب ایمان آپ سے نکل جاتا ہے یا آتا نہیں ہے پھر آپ کو برائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے حلال اور حرام کا تصور جو ہمیں قرآن و سنت سے ملا تھا وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو میں اس وجہ سے آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن عادت ایک ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو برائی نہیں رہتی۔ ایک شراب نوش شخص ہے، وہ شراب پیتا چلا جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، وہ کہے گا کہ یہ تو اب عادت کا حصہ جو ہے وہ بن گیا، انسان کی شخصیت کا حصہ۔ یعنی بہت ہی خوفناک صورتحال اس معاشرے کی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی، افراد کی طبیعتوں کا برائی جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کا گناہ گار بندہ سمجھ کر انسان کوئی چیز کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، عمل بد کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان کی علامت۔ اور یہ ایک تو اللہ کو موجود، حاضر و ناظر ماننے سے ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ایک تصور ہے، اور وہ قیامت کا تصور ہے کہ کل میں نے اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا۔ یہ کنسیپٹ دو جو ہیں جتنے مضبوط ہوں گے انسان برائی سے جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کی موجودگی کا تصور انسان کے اندر آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم اس مقام پر نہیں ہو تو پھر اس طرح پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری اچھائی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری برائی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے غلط کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اچھے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ، یعنی دیکھیں میں بار بار آپ اپنے ان نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بڑی ہی ٹیکنیکلی ہمارے ذہنوں سے اور ہماری جنریشن کے اور نسل کے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے کہ یعنی ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بلکہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے ذہنوں میں کہ یہ تمام چیزیں تو جو ہے وہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ جس چیز کو کرتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، اللہ جس چیز کو نہیں کرتا وہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ تصور ہے۔ اور پھر دوسرا کہ اللہ کی موجودگی جو ہے وہ اس کائنات میں اگر نہ ہوتی تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں نے متعدد مثالیں آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں کہ اگر اللہ کی موجودگی اس نظام میں نہ ہوتی تو آج کی دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ آپ کو پھر میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں آم کے درخت کے ساتھ آم ہی لگتے ہیں، سیب کے درخت کے ساتھ سیب ہی لگتے ہیں، امرود کے درخت کے ساتھ امرود لگتے ہیں، گندم کے ساتھ کبھی بھی سیب نہیں لگا ہے۔
کوئی ترتیب تو ہے نا، ایک ترتیب رکھنے والے نے ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ اتنا کمزور ہوتا تو پھر یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، اور پھر اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا تو پھر بھی اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا اس روئے زمین پر اور اس کائنات پر ہوتا تو یہ تباہ و برباد ہو جاتا پورا نظام۔ اللہ موجود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے، ہر لمحے موجود ہے اور ہر سمت موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ فرماتا ہے جس طرف تم منہ پھیرتے ہو اللہ کے جلوے تمہیں نظر آتے ہیں، وہ موجود ہے اس پوری کائنات میں۔ اور پھر جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا تھا، اس اختیار کو تو نے کیسے استعمال کیا ہے؟ قیامت کا تصور، احتساب کا تصور، پوچھنے کا تصور، یہ تصور جب تک ہمارے اندر موجود جتنا مضبوط طریقے سے رہتا ہے اس وقت انسان برائی سے دور رہتا ہے، برائی سے دور۔ دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مجھ سے فعل بد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ سرکار نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ سرکار نے پھر آگے منہ کر لیا، پھر آگے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ذرا سوچیں۔ بندے کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر ایک بھی دیکھ لیتا تو پھر بھی جو ہے اس پر جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا، دو بھی دیکھ لیتے تو جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا، تین بھی دیکھ لیتے تو جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا، چار دیکھتے تو جرم ثابت ہوتا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے۔ پوچھا کہ یہ تجھے دیکھا کسی نے نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج کی اس دنیا میں تو سزا بڑی آسان ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اعمال کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا، میں اس دنیا سے اللہ کے پاس پاک اور صاف جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر جو ہے کیا ہے، سرکار نے فعل بد کی سزا دی، شادی شدہ تھے، رجم ہوا۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ اس کو کیا پڑی تھی اللہ کے بندے کو، کسی نے دیکھا نہیں تھا، تو یہ تو ایسی موت مارا گیا ہے کہ اس کو ایسی جو ہے وہ خوفناک موت نہیں مرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا پردہ رکھا، اس نے اپنا پردہ فاش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردے کی بات کرتے ہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت پر یہ توبہ تقسیم ہو جائے تو اللہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے، تمام انسانوں کو۔ یہ احساس ہے انسان کے اندر جو اللہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہے تو کل وہ مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ لیکن یہ تصور جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں جو ہے ہمارے نصابوں سے اللہ اور اس کے رسول کے جلوے نکالے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بغیر روایات کے اور ویلیوز کے جو ہے وہ علم جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ یہ علم تو نہیں ہے، علم تو وہ ہے جس سے اس کا رب پہچانا جائے، جس سے اس کا رسول جو ہے وہ پہچانا جائے۔ اگر انسان کو علم کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شناخت نہیں ہوتی تو اس کا علم کس چیز کا علم ہے؟ علم تو وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شناخت ہو اور پھر ایک احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہو۔ یہ روایات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، میں عرض کر رہا ہوں موجود ہیں، لیکن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو ہمیں تقویت دینے کی ضرورت ہے، ان کو ہمیں جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ رہے گا۔ ورنہ جو یہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی ہم کمزور ہوتے چلے جائیں۔ خوف، حرص اور لالچ ہمارے دلوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کو اپنے دلوں سے نکالتے ہیں، اس کے رسول کو اپنے دلوں سے نکالتے ہیں۔ محبت خدا اور محبت رسول، عشق خدا اور عشق رسول جب تک نہیں دلوں میں رہتا تو دل آباد نہیں، ویران ہوتے ہیں وہ دل ویران ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، اس کے رسول کی محبت نہ ہو، اللہ کا عشق نہ ہو، اس کے رسول کا عشق نہ ہو، وہ دل ویران ہوتے ہیں۔ پھر وہ شیطان کی ہماجگاہ بن جاتے ہیں، پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، بلکہ شیطان کے پھر
ڈیرے ہوتے ہیں ان دلوں میں جو اللہ سے کٹ جاتے ہیں دل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔